کفار مکہ نے جب دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں روز بروز اضافہ ہوتا دیکھا اور دیکھا کہ ان کے با اثر افراد نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس ذلت و شکست سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ ابو طالب کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بنو ہاشم بنو مطلب کو جمع کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں اپنے شیب میں لے چلتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب بنی ہاشم بنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شیب ابی طالب میں منتقل ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم مرتے دم تک کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی نہیں کرنے دیں گے۔ جب کفار کو اس معاہدہ کا معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور اہل خاندان گھٹنے ٹیک دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم بنو مطلب کی اولاد سے ہر قسم کا لین دین اور معاملات منقطع کر دیے جائیں، تاکہ وہ بے بس و لاچار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ معاہدہ تحریر کیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا، اس پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا۔ چنانچہ باہر سے جو غلہ مکہ آتا تھا وہ خود ہی خرید لیتے اور ان تک نہ پہنچنے دیتے، کوئی ان سے ملنے نہ جاتا، نہ ہی ان تک کھانے پینے کا کوئی سامان پہنچتا۔ چنانچہ شیبی ابی طالب کے مکین اور ان کے بچے بھوک و افلاس سے بلکتے رہے، لیکن ان ظالموں نے کوئی ترس نہ کھایا، اور اگر کوئی کچھ کھانے کو پہنچاتا تو سخت سزا دی جاتی۔ مشکل و مصیبت میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ بھوک مٹانے کے لیے بڑے اور بچے درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے، لیکن مصائب و آلام کے باوجود کسی کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر بحکم الہی اس معاہدے کو جسے کفار مکہ نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا تھا دیمک چاٹ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو اس کی خبر دی تو وہ چند افراد کے ہمراہ حرم شریف پہنچے اور کفار مکہ سے کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ معاہدہ جسے تم نے خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح ہے تو تم اس معاہدے کو ختم کر دینا، اور اگر خبر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ کفار اس بات پر راضی ہو گئے، اور جب معاہدہ دیکھا گیا تو واقعی اسے دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تحریر تھا وہ جگہ محفوظ رہی۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے معاہدہ تو پھاڑ ڈالا، لیکن اذیتوں سے باز نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیبی ابی طالب سے نکل کر دوبارہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، لیکن ابھی 1 ماہ بھی گزر نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وصال فرما گئیں۔ اس غم انگیزی کے سبب اس سال کو عام الحزن کے نام سے مرسوم کیا گیا۔ کفار مکہ اس حادثے کے سبب مزید دلیر ہو گئے اور مزید اذیٰ کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کر شہر طائف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں آباد قبیلہ بنو ثقیف کو دعوت حق دیں اور ان کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کا دائرہ بڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں طائف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور انہیں دین قبول کر لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی ذہنی جسمانی اذیتیں دینے شروع کر دی۔ وہ گالیاں دیتے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک انہیں اقدر سے بھر جاتے، اور یہ واش گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتا، گپتیاں کستا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان گستاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک بہنا شروع ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنگ باری سے نہایت اذیت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو وہ ظالم آگے آتے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برسانا شروع کر دیتے اور خوب کہتے لگاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نہایت بے بسی کے عالم میں اپنے محسن آقا کو اس سنگ باری سے بچانے کے لیے آڑ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ کئی پتھر ان کے سر مبارک پر بھی آ لگے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان گستاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ تک پیچھا کیا، جہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس ظلم و ستم اور اذیت رسانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و حوصلہ نہ چھوڑا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آ کر سلام عرض کیا، پھر گزارش کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی اس کو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے۔ آپ جو حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ اوباش پس کر رہ جائیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولادیں پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گی۔ ان سنگین حالات میں جب کہ قوم نے قبول اسلام سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی کا قصد فرمایا۔ چنانچہ اس سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلہ کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بسر فرما کر صبح کی نماز ادا فرمائی اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں شہر نسبین کے جنات کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے یہ کلام الہی سنا تو بہت متاثر ہوئے اور اس طرح جنات کی ایک کثیر تعداد ایمان لے آئی، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ نخلا میں چند روز قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام جاری رکھی اور کفار مکہ کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے باوجود دین حق کی تبلیغ و اشاعت کی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔